ریلیف پر ریلیف عمران خان نیازی صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کی رہائی، اور اس کے بعد کسی کی رہائی ہو سکتی ہے، پی ٹی اے اس کے اوپر کیا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تیسری جنس پی ٹی اے کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی؟ گیلانی خاندان نے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک اور اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ ججز بھی رڈار کے اندر اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے اوپر بل منظور۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم، میں اپنے چینل دستگیر افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ تو سب سے پہلے میں گیلانی صاحب کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ سید یسر رضا گیلانی وفاق کی علامت پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بلدیاتی سیاست سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، پھر مختلف عہدوں پر رہے، اسپیکر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور چیئرمین سینٹ ہے۔ اور انہوں نے ایک منفرد ریکارڈ اس خاندان نے یہ بنایا ہے کہ ان کے تین گیلانی صاحب کے تینوں کے تین بیٹے وہ ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، اور ایک وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر۔ اور یسر رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ، اور یسر رضا گیلانی صاحب نے جو اپنا حلقہ 148 جو خالی کیا تھا، تو اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان کا بیٹا علی قاسم گیلانی صاحب، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مشترکہ امیدوار آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پوسٹر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی بھی تصویر تھی، جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کا جو امیدوار تھا، جناب بیرسٹر تیمور ملک صاحب۔ تو بڑے مارجن سے ان کو شکست دی علی قاسم گیلانی صاحب نے، تقریباً 33,000 ووٹوں کے قریب۔ اور وہ بیانیہ جو پی ٹی آئی یہ گھڑ رہی تھی کہ عمران خان نیازی صاحب کا فیکٹر تھا 8 فروری کو، تو وہ فیکٹر یہ اپنی موت آپ دفن ہو گیا، کیونکہ ضمنی انتخابات کے اندر ان کو پے در پے یہ شکست ہوئی۔ یقینی طور پر جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا، تو اس کے عمران خان نیازی فیکٹر کم تھا، مگر اس کے کئی ایک فیکٹر تھے۔ ایک تو عمران خان نیازی صاحب کو جو سزائیں ایک دم 3 میلی الیکشن سے پہلے تو ایک یہ بھی فیکٹر تھا، اور دوسرا شیر افضل مروت صاحب، تو انہوں نے بڑا رول پلے کیا پی ٹی آئی کے ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے۔ اب وہی شیر افضل مروت وہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو زیر عتاب جو رہنما ہے ان میں سے ایک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ ایک الزام لگایا، کیونکہ زیر عتاب بھی ہے، ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے ان کا نام آیا، پھر نام واپس لے لیا گیا، پھر جناب یہ حامد رضا صاحب کا نام آیا، شیخ بکاس کا آیا، اور اب یہ حکومت وہ جو کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، تو وہاں کے اندر ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کر کے وہ اپنا چیئرمین منتخب کریں گے، اور موسٹ لائکلی ممکن ہے کہ شاید پی ٹی اے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ مل جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اپنی سیاست کو لے کر سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ الیکشن اگر ہم صرف عددی اعتبار سے دیکھیں تو یقینی طور پر ان کے حمایت یافتہ امیدوار جنرل الیکشن کے اندر کامیاب ہوئے، مگر وہ اس کامیابی کو وہ اس طرح وہ کیش نہیں کروا سکے جس طرح کروانا چاہیے تھا۔ مگر عدلیہ کے اندر وہ انہوں نے جو پریشر بلڈ اپ کرنا تھا، وہ پریشر بلڈ اپ کرنے میں بڑے خوبصورتی سے وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب اس طرح ہوئے کہ 8 فروری کے بعد عمران خان نیازی صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اور عدلیہ عدلیہ کے وہ ججز جو کہ پرو عمران خان ہیں، تو وہ کھل کر یہ سامنے آ رہے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی حمایت کے اندر۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک انتخابی عزتداری عمران خان نیازی صاحب کی نہلی کے بارے میں ایک شاعری نے دائر کی تھی، تو ٹیرین وائٹ جو کہ عمران خان نیازی صاحب کی جو بایولوجیکل ڈاٹر ہیں، امریکہ کی عدالت کے اندر ان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، جس کو عمران خان نیازی صاحب نے چیلنج نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اس بچی کو اون کرتے ہیں، نہ ہی ڈس اون کرتے ہیں۔ تو مگر یہ کہ جو زمینی حقائق ہیں، وہ بچی اس وقت جمائمہ خان جو کہ عمران خان نیازی صاحب کی ایکس وائف ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کے 2 بیٹے ان کی والدہ بھی ہیں، تو وہ انہی کے ساتھ وہ ٹیرین وائٹ انہی کے ساتھ پڑھ رہی ہے، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی لنک تو بنتا ہے۔ تو انتخابی عذرداری کسی نے دھار کی تھی ایک شاعری نے، کہ عمران خان نیازی صاحب نے اس بچی کو اپنے گوشواروں کے اندر
کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے ان کو نااہل کیا جائے۔ تو قربان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کہ عمران خان عزیز صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کر جو ہے نا وہ دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے، انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ جب اس درخواست کو خارج کیا تو پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جو ہے نا یہ پراپوگنڈا کر دیا کہ عمران خان عزیز کیس سے بری، حالانکہ یہ کیس اسی جگہ پر بدستور قائم ہے۔ وہ نااہلی کے بارے میں جو درخواست ہوئی تھی انتخابی عذرداری، وہ جو ہے نا وہ اس کو قابل سماعت جو ہے نا وہ قرار نہیں دیا گیا۔ تو اگر کوئی بندہ، یعنی کہ اگر کوئی بندہ جس کا وہ ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اس عدالت کے فیصلے کے مطابق، وہ دوبارہ کوئی انتخابی عذرداری وہ دائر کرے گا، درخواست دائر کرے گا، یقینی طور پر اس کی سنوائی ہوگی اور یہ کیس آگے بڑھے گا۔ مگر یہ کیس جو ہے نا یہ عمران خان عزیز صاحب کے سر کے اوپر جو ہے نا یہ ننگی تلوار بن کر لٹک رہا ہے، ماضی میں بھی لٹکتا رہا ہے اور آئندہ فیوچر میں بھی لٹکتا رہے گا، جب تک یہ اس کا کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، یہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو پرویز الہی صاحب بھی بالآخر کافی عرصے کے بعد رہا ہو گئے۔ پرویز الہی صاحب کو عدالت نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر جو ہے نا وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے۔ پھر یہ اڈیالہ سے یہ کوٹ لکھپت جیل شفٹ ہوا، کوٹ لکھپت جیل سے ان کی رہائی ہوئی، کیونکہ ان کی رہائی جو اس وقت ہوئی ہے تو یہ ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے۔ ایک تو ٹائمنگ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا یہ سیاسی لوگ آپس کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، سگنل بل ہیں ایک دوسرے کی طرف، نون لیگ اور پی ٹی اے کے بھی، تو ممکن ہے کہ اس طرف جو ہے نا یہ خیر سگالی کی ایک پیش رفت ہو، یا پرویز الہی جو کہ باہر تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ چکے ہیں، پرویز الہی پہنچ چکے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے ان کا جو خاندان کے اندر دراڑ تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ پرویز الہی یہی کہتے ہیں کہ میں عمران خان عزیز صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر یہ کہ اپنے خاندان کے جو ان کے بزرگ ہیں، چودھری شجاعت حسین وغیرہ، یا ان کے باقی دیگر خاندان کے لوگ جو اس کیمپ کے ہیں، چودھری شجاعت حسین کے کاف لیگ والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ میری کوئی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی آنے والے چند دنوں کے اندر ان کو رہا کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ڈیل کا یہ نتیجہ ہو یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہو، بہرحال یہ آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اگلی رہائی جو، کیونکہ عدالتیں جو ہے نا عمران خان عزیز صاحب کو ریلیف پر ریلیف دے رہی ہیں، ویڈیو لنک کا جو خطاب بھی تھا ان کا، وہ بھی عدالت کی طرف سے ایک بہت بڑا ریلیف تھا، کسی اور نے نہیں۔ اس کی سب سے بھرپور ایڈوکیسی ان کی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، وہ تو بلکہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان ایک سزا یافتہ ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ جو ہے نا نیاب کا ترمیم جو منظور ہوئی تھی قانون سازی، اس کے اندر جو انہوں نے وہ اس کو چیلنج کیا ہو، اس کے اندر عمران خان نیازی خود پیش ہو، مگر باقی ججز کی رائے کے مطابق انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو لینا تھا، جو کہ نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال کیونکہ یہ ججوں کی محبتیں جو ہے نا یہ کسی نہ کسی ذریعے سے جاگتی ہیں اور جاگتی رہیں گی، آئندہ بھی یہ جاگتی رہیں گی۔ جو عمران نواز جو جج ہیں ان کے وہ جس طرح عمران خان نیازی کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں، دن آگے گزر رہے ہیں، گرمیوں کا موسم آگے مزید آ رہا ہے، ان کی محبتیں جو ہے نا یہ اور بڑھیں گی۔ تو جس طرح یہ 6 ججز نے بھی خط لکھا، تو بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے نا اس کو یہ خارج کیا، اور پھر ابھی سائفر کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا ان کی درخواست تھی، جو ان کی سزاؤں کی ان کی جو سائفر کیس کے حوالے سے کہ ان کی جو سزاؤں کی معطلی تھی یا کیس کی، اس کے بارے میں ضمانتوں کے لیے ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ لگ گیا ہے، اور اگلی رہائی جو ہے نا یہ ممکن ہے شاہ محمود قریشی کی ہو۔ پی ٹی آئی اس کے اوپر جو پراپوگنڈا کر رہی ہے پرویز الہی کی رہائی کے بعد، وہ یہ کر رہی ہے کہ اب جناب یہ عمران خان نیازی صاحب باہر آنے والے ہیں، یہ بہت جلد عمران خان نیازی صاحب کو بھی تمام جو ہے نا وہ کیسز کے اندر ضمانتیں مل جائیں گی، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو عدالتوں کا رویہ ہے، تو اگر پی ٹی اے یہ پرسیپشن بناتی ہے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں پرسیپشن بنا رہی، مگر یہ ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی اس چیز پر یہ یقین رکھتی ہے، اور یہ اس کے جو فالوورز ہیں یہ پراپوگنڈا یہ پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب جلد باہر آئیں گے، جلد باہر آ کر یہ موومنٹ چلائیں گے، موومنٹ چلا کر یہ حکومت کو جو ہے نا یہ چلتا کریں گے، اسمبلیاں ڈسالو ہو جائیں گی، پھر نئے انتخابات ہوں گے تو عمران خان نیازی صاحب وزیر اعظم پھر بن جائیں گے۔ خیر، شیخ چلی کے خواب دیکھنے کے اندر کوئی پابندی تو نہیں، تو عمران خان نیازی اگر اتنے ہی یہ طاقتور ہوتے، ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ویژن اتنی ہوتی، تو
जो पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी तहरीक एहम अदमात के बाद, तो उसको वो ख़त्म कर देते, वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवा देते। हालांकि उस वक्त बंदयाल कोर्ट और तमाम जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अदालतें इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ ही थी। और फिर उन्होंने दो जो है ना ये मार्च में और मई के अंदर उन्होंने जो दो बहुत बड़ी जो वारदातें डाली, रियासत के ऊपर हमला किया, मगर यह कि वो कामयाब नहीं हुए। अपने वो पूरा साल तकरीबन वो जलसे करते रहे, तो कामयाब ये नहीं हो सके। अब आ जाते हैं जो तीसरे, पहले जजेस रडार के अंदर, फिर तीसरी जिन्स का मैं जिक्र करूंगा कि जजेस ने भी, क्योंकि ये पिछले दिनों ये बाबर सत्तार साहब के हवाले से ये खबर आई थी, और जिसके ऊपर फैसल बाटा साहब को भी जो है ये नोटिस वगैरह भी उनको गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें इस तरह की थी, तौहीन अदालत का उनको नोटिस गया। हालांकि रऊफ़ हसन साहब ने उससे कहीं बढ़कर बातें की हैं, उनको तौहीन अदालत के नोटिस नहीं गए। पीटीआई जो है ना ये इतनी प्यारी है हमारी अदालतों को। तो जजेस, क्योंकि उनकी दोहरी शहरियत का मसला आया, जो कि बाबर सत्तार साहब ने बोला कि मैंने ये डिक्लेयर किया, जो इसको फैसल वाडा साहब को जो ख़त आया रजिस्ट्रार का, उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड पर कोई चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये कौमी असम्बली के अंदर एक बिल जो है ना ये जमा करवा दिया गया है। इसके ऊपर यकीनी तौर पर ये वोटिंग होगी, फिर ये कानून साजी भी इसके अंदर होगी, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है, और इसी ये वक्त की ज़रूरत भी है दोहरी शरीयत के हवाले से, कि जिन जजेस की जो दोहरी शरीयत होगी, तो जिस शख्स की होगी वो जज तयन नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि उसका तलाक जो है ना ये मौजूदा जजेस के ऊपर भी हो, क्योंकि ये जो तमाम जो है ना ये एक कल्ट जो आकर बैठा हुआ है, ये बाहर से जो उनका पता नहीं माजी किस तरह है, इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ कितनी हमदर्दियाँ हैं, तो वो जनाब ओवर यानी कि अपने अपना जितनी भी वो रिलीफ दे सकते हैं ये देते हैं, और उनका कोई ना कोई लिंक यकीनी तौर पर जो है ना ये पीटीआई के साथ निकलता है। तो देखते हैं कि ये इसके ऊपर कानून साजी, ये बिल तो जमा हो गया, कानून साजी कब होती है। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है ना ये उसको रेगुलेट करने के लिए पंजाब असम्बली के अंदर जो है ना ये बिल आ चुका है। हद के इज़्ज़त वगैरह अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा करेगा, तो हद के इज़्ज़त का कानून भी जो है ना ये पंजाब असम्बली के अंदर से मंजूर हुआ है। तो अब आ जाते हैं जनाब जो है ना ये तीसरी जिन्स। तो तीसरी जिन्स जो कि ये पाकिस्तान में जिनको ये खुसरे बोलते हैं, इस वक्त ये बहुत जो है ना ये हमारे सोशल में हमारे मीडिया के ऊपर जो है ना इन्होंने काफ़ी कवर किया हुआ है। एक तो पहले उन्होंने ये खानिया थाने के ऊपर जो हमला करके अपने गिरफ्तार जो है ना साथी छुड़ाए थे। तो उससे पहले इनके हौसले कैसे बढ़े, तो पीटीआई के पीछे ही क्यों, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। तो पहले अभी जो ताज़ा ताज़ा खबर है, जनाब रऊफ़ हसन साहब जो कि पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो उनकी जो है ना एक जो है ना वो तीसरी जेंस वाले ने ठीक ठाक ठुकाई कर दी उनको, बहुत गहरा जो है ना ये सीरियस कट भी इधर जो है ना ये आया है। एक तो खैर वो वैसे भी सिंगल पसली है बेचारे, और दूसरा जो है ना उसका हो सकता है ये कट इस वजह से भी गहरा हो, और पता नहीं किस चीज़ से ये कट लगा है, ये भी खैर आगे चलकर ये पता लगेगा। इनके स्टिचेस वगैरह भी पता नहीं कितने लगे हैं, ये भी इस वक्त मेरे इस वक्त मुझे याद नहीं कि कितने स्टिचेस उनको लगे हैं। बहरहाल उनको स्टिचेस भी लगे हैं जो उनको इधर कट आया है। तो वो खुसरो ने उनकी कटा कुटा उनकी पढ़ाई कर दी, अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई कर दी, खून से लथपथ भी थे हुए। तो वो शायद मसूद साहब जो कि एक डॉक्टर दरबूस जो कि वो भी पीटीआई वाले हैं, उनसे मिलकर गालबन आ रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह उनको पकड़ा जिस तरह समी इब्राहिम को पकड़ा था। समी इब्राहिम को भी आपको याद होगा, एक खुसरे ने जब वो अपने जनरल टीवी के जहाँ पर उनके टीवी स्टूडियो से जब निकल रहे थे, कार की तरफ जा रहे थे, उनको पकड़ा और पकड़कर उनकी अच्छी खासी जो है ना ये दुर्गत बनाई। तो ये रऊफ़ हसन साहब की भी उसी तरह दुर्गत बनाई। तो इनके पीछे है, तो ये पता नहीं क्यों कि इनके साथ इनके खुसरों के और पीटीआई के आपस के क्या ताल्लुक है। आप अगर हाजरा पानाज़ई की किताब जो है ना गेटिंग ये उसका क्या वेयर द ओपियम ग्रोज, तो उसके अंदर भी उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब के हवाले से इन्हीं बातों का उन्होंने जिक्र किया। राहम खान साहब ने भी ये रमल खुसरे का जिक्र किया था रावलपिंडी के अंदर जो है ये इमरान खान नियाज़ी साहब के तल्लक के हवाले से। तो इनका कोई ना कोई तो आपस में जो कोई ना कोई तो लिंक होगा, जो इनका आए दिन जो है ना इनकी जान को आ जाते हैं, और इनकी आते हैं पढ़ाई करके ये निकल जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर ये क्या होता है, पीटीआई किस समझ जाती है।
اور یہ اپنے آپ کو PTI کے دیگر لیڈران اپنے آپ کو تیسری جنگ سے بچا پائیں گے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ.